یا اللہ شاہ صلی علی محمد برائے تاجیل حجت دوران جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ صلوات برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات بآواز بلند صلوات بہت سے سادات عظام مومنین کی جانب سے دعا کے واسطے کہا گیا ہے۔ دعائے خداوند منان بحق مولا امیر علیہ السلام و بحق سیدت نساء العالمین جمیع مرحومین جو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے، میرے اللہ ان کی قبور کو منور فرما۔ جو موجود ہیں پروردگار عالم ان تمام کو بحق مولا امیر علیہ السلام ان ایام کے صدقے میں روح کربلا کو سمجھتے ہوئے عصر حاضر میں ماند حر توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ولا والوں کی اس بستی میں جہاں جہاں بھی سید الشہداء کی عزاداری منعقد ہو رہی ہے، پروردگار عالم منتظمین صف اعضاء کے رزق میں برکت عطا فرما۔ قرۂ عرض پر جہاں جہاں بھی عزاداری شہ کربلا بپا ہو رہی ہے، پروردگار عالم ہر ایک کی نسلوں میں سید الشہداء کی عزاداری یوں ہی منتقل ہو۔ ہر صاحب منبر کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرما۔ میری قوم کو تشیع کو مزید اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ امام زمین و زمن کے ظہور میں میرے اللہ تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہدیہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالۃ و مختلف الملائکۃ و محل الرحمہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ حمد و ثنا ہے اس خدائے واحد و یکتا کے واسطے کہ جس کی بندگی آل محمد کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ درود و سلام خدا کے مصطفیٰ اور اصطفیٰ بندوں پر کہ جن کی وجہ سے خود درود میں دم درود ہے، اور تاب صبح قیامت لعنت ہو اس شجرہ ملعونہ پر، لعنت ہو اس شجرہ خبیثہ پر کہ جن کے اندر ایمان کا الف بھی موجود نہیں تھا، برابریاں کل ایمان کی کرتے تھے۔ سامعین زیوی کار، محبان آل اطہار، آپ کو تقریباً 10 منٹ انتظار کرنا پڑا کیونکہ کل ہمیں منتظمین نے کہا تھا کہ آپ کو ممبر 2:15 بجے ملے گا،
البتہ 10 منٹ ہم مزید تاخیر سے پہنچے، 2:25 پہ حاضر خدمت ہوئے، لیکن یہ نارمل روٹین میں ایام اعزاء میں ہو جاتا ہے، اس لیے اپولوجائز میں نہیں کر رہا ہوں۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، عنوان سخن آپ کے اذہان عالیہ میں موجود، معارف علی از لسان وحی۔ چند تقاریر ہمارے پاس باقی رہ گئیں، اور میری پوری کوشش ہے کہ میں جس حد تک ممکن ہو سکے اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ موضوع کے جتنے پہلوؤں کو سمیٹ سکوں وہ سمیٹ کے آپ سے دعائیں لے لوں۔ عزیزان گرامی قدر، وحی اگر لغت میں دیکھا جائے تو سرعت کے ساتھ اشارے کو وحی کہا جاتا ہے، سرعت کے ساتھ تفہیم یہ وحی کہلاتی ہے لغت میں۔ اصطلاح میں وحی کیا ہے، بہت آسان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ بچے بھی بآسانی اس چیز کو لے سکیں۔ موجود نبی، البتہ وحی خاص ہے، مختص ہے انبیاء کے ساتھ۔ قرآن نے اور بھی معنی میں وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ یہ والی وحی نہیں ہے، وحی مختص ہے انبیاء کے ساتھ۔ تعریف وحی یہ ہے کہ موجود اور غائب کے درمیان معنوی رابطے کو وحی کہا جاتا ہے۔ دکھنے والے اور نہ دکھنے والے خدا کے مابین نہ دکھنے والا ذریعہ پیغام کا یہ وحی کہلاتا ہے۔ خدا دکھتا نہیں، وہ ہے غائب۔ البتہ غائب کی پھر کچھ قسمیں ہیں، وہ آگے چل کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ خدا ہے غائب، کس نے بتایا؟ نبی نے۔ اور بھی بہت سی چیزیں غائب تھیں، کس نے بتائیں؟ نبی نے۔ جنت غائب، نبی نے بتائی۔ جہنم غائب، نبی نے بتائی۔ خدا غائب، نبی نے بتایا۔ سید الملائکہ غائب، دکھتا نہیں، نبی نے بتایا۔ ملائکہ غائب، دکھتے نہیں ہمیں اور آپ کو، نبی نے بتایا۔ ابلیس غائب، دکھتا نہیں، شد و مت سے معنی بھی کہ دکھتا نہیں، بتایا کس نے؟ نبی نے۔ اللہ غائب، بتایا کس نے؟ نبی نے۔ امت مصطفیٰ کمال کی بات ہے، جتنے غائب نبی پہنچاتا رہا ان سب پہ ایمان رکھتے رہے، اور جسے حاضر غدیر کے میدان میں دکھایا اسے بھول گئے۔ جو غائب دکھاتا رہا اس پہ اعتقاد رکھتے رہے، جو حاضر غدیر کے میدان میں دکھایا اسے فراموش کر دیا۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان، نبی کے درمیان رابطہ ہے وحی کے ذریعے، اور وحی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ سورہ شورى کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ما کان لبشر ان یکلم، کسی بھی بشر سے اللہ بات ہی نہیں کرتا مگر الا وحیا، استثناء دیا، مگر اس کی طرف وحی کرے تو پھر بات کرتا ہے۔ البتہ یہ وہ بشر ہے جس پہ بشریت ناز کرتی ہے۔ پہلی صورت وحی کی یہ ہے کہ وہ براہ راست وحی کرتا ہے۔ دوسری صورت من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے وحی کرتا ہے، اور حجاب کوئی بھی پردہ ہو سکتا ہے، کبھی وہ پردہ درخت کا ہو سکتا ہے، کبھی وہ پردہ کسی اور چیز کا ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت یرسل رسولہ، اس کی طرف رسول یعنی وحی والا فرشتہ بھیجتا ہے، فیوحی، وہ فرشتہ اس پر وحی کرتا ہے اللہ کے اذن سے۔ یہ ہو گئی 3 صورتیں وحی کی۔ پہلی صورت یعنی براہ راست وحی کرتا ہے، امام صادق علیہ السلام
مولا سے جب پوچھا گیا کہ رسول پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو غشی کیوں طاری ہوتی تھی؟ تو فرمایا یہ غشی اس وقت طاری ہوتی تھی کہ جب رسول اور اللہ کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب تیسرا کوئی نہیں ہوتا تھا تو اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غشی طاری ہوتی تھی۔ اچھا، نبی سے من ورائے حجاب بھی اس نے بات کی، نبی سے اس نے براہ راست بھی وحی کی، نبی پہ اس نے ملائکہ سید الملائکہ کے ذریعے بھی وحی کی۔ اب مسلمانان عالم نے سیرت مصطفیٰ لکھی اور لکھتے لکھتے انہوں نے لکھا، اس بات پہ تو اکثریت کا اتفاق ہے کہ جو پہلی آیات وحی کی نازل ہوئیں وہ سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات تھی کہ اللہ پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ اب جب وحی رسول پہ غار حرا میں اتری، جبرائیل امین نے کہا اقرا پڑھیے، مسلمانوں نے سیرت میں لکھا کہ نبی نے کہا الیاذ باللہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی قدر؟ پھر سیرت کی ایسی صورت بنائی گئی جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ کہا کہ الیاذ باللہ نبی کو بھیجا گیا، جھنجھوڑا گیا، ضرورت سے زیادہ نبی کو اذیت ہوئی، اور یہ عمل 1 نہیں 2 نہیں 3 بار کیا گیا۔ اس سے بڑھ کے دیکھیے، کہا شق صدر کیا گیا، یعنی نبی کا سینہ چاک کیا گیا، اور یہ مسلمانوں کی کتابوں میں درج ہے۔ شق صدر کا واقعہ 3 مرتبہ منسوب کیا الیاذ باللہ۔ 1 مرتبہ کہا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے اس وقت، 1 مرتبہ کہا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تب، تیسری مرتبہ کہا کہ اس وقت جب معراج پہ گئے۔ اب ساری چیزیں میں نہیں ایکسپلین کر سکتا، آپ گوگل سرچ کریں گے، جوانوں کو بالخصوص کہہ رہا ہوں، آپ گوگل سرچ کریں گے شق صدر، آپ کے سامنے آ جائے گا، سارے حوالے بھی آپ کے سامنے صحیح کے آ جائیں گے جنہیں میں صحیح نہیں سمجھتا۔ بھئی رسول کی توہین ہو رہی ہے کہ شق صدر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا، اور اب جملے سخت ہیں لیکن لکھا گیا یہ کہ دل کے اندر سے ایک سیاہ ٹکڑے کو الیاذ باللہ نکالا گیا۔ آپ کے چہروں کے تاثرات بجا ہیں کہ یہ توہین ہے، کیسے مسلمان برداشت کرتے ہیں، اور یہاں تک روایت نے یہ کہا، یہاں تک موجود ہے کہ الیاذ باللہ وہ ٹکڑا شیطان کا تھا۔ یہ کون سی شان مصطفیٰ ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو سند کے ذریعے ریجیکٹ ہوتی ہیں، نریشنز کے ذریعے ریجیکٹ ہوتی ہیں کہ نقل کرنے والا کون ہے، اس کے ذریعے بھی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عملی طور پہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ آج کائنات کے اندر ہر منٹ کے اندر کتنی اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہیں، تو کسی تو کارڈک سرجن نے یہ بات منکشف کی ہو کہ انسان کے قلب کے اندر ایک سیاہ دھبا ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں نا عزیزان گرامی قدر؟ تو آخر کیا ماجرا ہے کہ جس سیرت میں یہ لکھا گیا، پھر توہین دیکھیے، اس سے بڑھ کے کہا نبی پہ وحی نازل ہوئی اور نبی کو پتہ نہیں چل رہا تھا ہو کیا رہا ہے۔ جملہ رک کے پیش کروں۔ اچھا، 3 بار جبرائیل نے کہا پڑھیے، نبی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں فرد محال لیس بمحال، نبی کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا، کہا کیا جا رہا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھیں، اگر نبی کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا، پڑھنا نہ بھی آتا پھر بھی اسے پڑھنا آ جاتا۔ لیکن
توہین مصطفیٰ کا عالم یہ، اور یہ چیز سیرت بنا کے پیش کی جا رہی ہے، یہ چیز فضائل بنا کے پیش کی جا رہی ہے۔ پھر کہا گیا کہ نبی کو پتہ نہیں چل رہا تھا، نبی گھر آئے، غار حرا سے اترے ہیں، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے پاس آئے ہیں، خدیجہ نے بازو پکڑا ہے، آئی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے، جو بی بی خدیجہ کا چچا زاد تھا، وہ عیسائی عالم تھا، وہ عیسائی عالم، اس نے کہا جو فرشتہ موسیٰ پہ وحی لے کے آیا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا، عربی بھی اسے آتی تھی، عبرانی بھی اسے آتی تھی، ورقہ بن نوفل یعنی نوفل کا بیٹا، ورقہ اس کا نام تھا۔ قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی یعلی اللہ مقامہ، بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، ان کے سامنے جب اسی روایت کو رکھا گیا، آپ نے بڑی دقت کی تمہید میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کے سامنے جب اس روایت کو رکھا گیا کہ قبلہ نبی پہ وحی نازل ہوئی، نبی کو علی اعوذ باللہ پتہ نہیں چلا، حضرت خدیجہ بازو پکڑ کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں، ذرا اس پہ تجزیہ فرمائیے۔ قبلہ نے فرمایا یہ عجیب بات ہے، قرآن نازل ہو رہا تھا، ورقے کو پتہ چل گیا، خود قرآن کو پتہ نہیں چلا۔ یہ کیسا مذاق ہے سیرت مصطفیٰ کے ساتھ؟ نبی پہ وحی نازل ہوئی، آئیے ہم بتاتے ہیں کسے پتہ چلا اور کسے نہیں پتہ چلا۔ حوالہ پھر دے رہا ہوں، اور اس دور میں حوالہ سرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اے آئی کا دور ہے، گوگل سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کے سامنے حوالہ نوٹ کیجئے، خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ کے اندر خطبے کا ایڈریس 190، سید رضی علیہ الرحمہ اللہ درجات مزید بلند فرمائے، انہوں نے یکجا فرمایا نہج البلاغہ کو، اور میرے اور آپ کے پیر علی حیدر کرار بولے ہیں جب نبی پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اسی سے ریلیونٹ یہ خطبہ ہے، خطبہ قاسیہ طولانی ہے، میں اس میں سے اقتباس لے کے آیا ہوں، اور پہلا جملہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا وضعت فی الصغر بقلاق للعرب، ذرا دو الفاظ کو سمجھیے گا، سینہ اور پیوند زمین، سینہ اور پیوند زمین، عری فرماتے ہیں انا وضعت فی الصغر بقلاق للعرب، میں وہ ہوں جس نے بچپنے میں عربوں کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا۔ وَقَصَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونَ الرَّبِيَّةَ وَمُزَرَ، اور میں نے ربیہ اور مزر کے ابھرے ہوئے سینگوں کو توڑ دیا تھا۔ انا وضعت فی الصغر بقلاق للعرب وقصرت النواجم قرون ربیۃ ومزر وقد علمت موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالقرابۃ القریبۃ والمنزلۃ الخسیسہ وضعنی فی ہجرہ وانا ولد۔ علی فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے میری منزلت رسول کے ساتھ کیا ہے، میرا تعلق نبی کے ساتھ کیا ہے، میرا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، مجھے نبی نے گود میں لے لیا تھا، کس لیے؟ تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، اور ایسی ڈنڈی ماری تاریخ کے بکے ہوئے مورخ نے، اس نے کہا کہ علی اعوذ باللہ ابو طالب کے پاس تو مال نہیں تھا، ان کے پاس تو دولت نہیں تھی، اس لیے ابو طالب کے بچے بانٹ لیے گئے، کوئی بچہ کوئی لے گیا، کوئی لے گیا، علی نبی کے حصے میں آیا۔ یہ اس لیے لکھا گیا تاکہ زمانے میں یہ بات مشہور کریں کہ علی کی پرورش جو رسول نے کی ہے وہ محض اتفاق تھا۔ تم نے کہا ابو طالب کے پاس مال نہیں تھا، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ابو طالب کے پاس مال کتنا تھا، ابو طالب سردار کتنے بڑے تھے، ابو طالب کے پاس دولت کتنی تھی۔ خطبہ نکاح محمد مصطفیٰ اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا، میں پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا موضوع سے متعلق، جب حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا حضرت خدیجہ کا اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سامنے کون تھا؟ خدیجۃ العرب، سامنے کون تھا؟ ملیکۃ العرب، جس کی دولت کے چرچے پورے عرب میں تھے، یا میں لفظ بدل دیتا ہوں جس کے قرضے معاف کروا کے زمانہ کلمے پڑھتا رہا۔ چلیے جملہ وصول فرمائیے گا، بابا حکومت کا مال لوٹ کے، بیت المال کا مال لوٹ کے مالدار ہونے والے اور ہوتے ہیں، اور جو اپنا مال لٹائے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔
علی 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 حیدری عزیزان گرامی قدر، بیت المال سے لوٹ لوٹ کے ثروت مند بننے والے، مالدار بننے والے اور ہیں جو دونوں ہاتھوں سے مال لٹائے۔ بتا رہے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس مال کتنا تھا، سامنے ملکۃ العرب تھی، سامنے خدیجۃ العرب تھی۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا، اور خطبہ نکاح میں جب حق مہر کی باری آئی تو پڑھا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلْ مِن مَالِي، کہا جتنا حق مہر خدیجہ چاہتی ہے ابو طالب اپنے مال سے دے گا۔ آباد رہے جی ہیں آپ۔ علی علی آپ سلامت رہی۔ یضمنی الی صدرہ ویکنفنی فی فراشہ ویمسنی جسدہ ویشمنی عرفہ وکان یمزغ الشیء ثم یلکمنی وما وجد لی کذبۃ فی قول ولا خلطۃ فی فعل۔ علی فرماتے ہیں نبی مجھے اپنے پاس سلاتے تھے، مجھے اپنی خوشبو سنگھاتے تھے، نبی میری تربیت، نبی نے میرے کسی بھی قول میں کوئی شائبہ نہیں دیکھا۔ وضعنی فی حجرہی، نبی نے مجھے اپنی گود میں لیا، اور جملہ مجھے استاد معظم و مکرم مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ کا یاد آ رہا ہے، صاحب تفسیر الکوثر، صاحب بلاغ القرآن، آپ کے گھروں میں بھی یقیناً قرآن کا ترجمہ ہوگا۔ اپنی آخر حیات میں بہت سی کتابیں یوں تو انہوں نے لکھی، عربی میں بھی اردو میں بھی، اپنی آخر حیات میں ایک کتاب لکھی بنام امیر المومنین علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ، عربی میں اس کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا، توجہ رکھیے گا، اس کتاب میں ایک جملہ لکھ کے پوری تاریخ اسلام کو، علی اور نبی کے رشتے کو ایک سطر میں قلم بند کر دیا۔ کہا جب علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود تھی۔ اللہ اکبر، آپ سلامت ہیں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ عَصَرَ أُمِّ۔ علی فرما رہے ہیں میں نے کیسے رسول کے نقش قدم پہ چل چل کے تعلیمات حاصل کی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بخوبی آشنا ہیں، بکری کا بچہ سیدھا نہیں چلتا ماں کے پیچھے، نہ بکری سیدھا چلتی ہے نہ بکرا سیدھا چلتا ہے، دونوں دائیں بائیں ہوتے چلتے ہیں اپنی ماں کے پیچھے، لیکن اونٹنی کا بچہ۔ علی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ عَصَرَ أُمِّ۔ علی فرماتے ہیں میں محمد کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے، پیچھے پیچھے میں مصطفیٰ کے چلتا رہا۔ نبی ہر روز مجھے تعلیم اخلاق دیتے تھے، یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما، اور مجھے حکم دیتے تھے اس کی پیروی کرو۔ اب علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کان یجاور فی کل سنۃ بحرا، ہر سال نبی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَخَدِیجہ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا۔ علی فرماتے ہیں اس وقت اسلام فقط ایک گھر کی چار دیواری میں تھا، جس گھر میں مصطفیٰ تھے، خدیجہ تھی، تیسرا میں علی حیدر کرار تھا۔ ارا نور الوحی والرسالہ،
جب نبی پہ پہلی وحی نازل ہوئی میں نے نور رسالت کو بھی دیکھا، میں نے نور نبوت کو بھی دیکھا۔ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَٰذِهِ الرَّنَّةُ قَالَ هَٰذَا الشَّيْطَانُ قَدْ آیَسَ مِنْ عِبَادَتِي إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَىٰ مَا أَرَىٰ إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَيْرٍ۔ علی فرماتے ہیں میں نے نور نبی کو دیکھا، میں نے نور رسالت کو دیکھا، میں نے نور وحی کو دیکھا۔ یہ ماجرا میں نے نبی سے بیان کیا۔ نبی فرماتے ہیں یا علی انکا تسمع ما اسمع، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے تو میرا وسیع ہے، تو میرا وزیر ہے، تو میرا خلیفہ ہے، باقی تیری سماعت میری سماعت ہے، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا ہے۔ رجوع والوں میں اپنے لفظوں میں یوں ہی کہتا ہوں، گویا نبی فرما رہے تھے اے علی میں شمس نبوت ہوں، تو قمر امامت ہے، میں تاجدار انما ہوں، تو سرتاج حدیث قصہ ہے، میں رسول خدا ہوں، تو ولی خدا ہے، میں فخر المرسلین ہوں، تو مشکل کشا ہے۔ آباد رہے۔ علی 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 صلوات پڑھ دیں، تھوڑا مجھے موقع مل جائے گا۔ کیا کرے بھائی، مجبوری ہے، جی تو نہیں چاہتا پیاسوں کا ممبر اللہ شک کا پی، اخلاقی حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن مجبوری ہے کنٹینیوسلی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب عشرہ محرم 5ویں 6ٹھے دن میں داخل ہو جائے تو پھر خطیب کو مزید دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بحمداللہ بتوفیق الہی انشاءاللہ العزیز نبھائیں گے اور نبھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، علی فرماتے ہیں میں نے نور وحی کو دیکھا، میں نے نور رسالت کو دیکھا۔ مسلمانان عالم جاؤ فیصلہ کر لو، کوئی اور ایسا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ سوائے علی کے کوئی نہیں۔ اچھا اب معاملہ کیا ہوا؟ نور وحی کو دیکھا، نور رسالت کو دیکھا، اب مسلمانوں نے خود فیصلہ کرنا ہے، ورقہ بن نوفل والے معاملے کو لینا ہے۔ اور یہ کام میں یقین جانیے، یہ کام اگر ورقہ بن نوفل نے کیا ہوتا نا، وہ ایسا کہتا، مسلمان کہتے جو انکار کرتا ہے وہی کافر ہے، لیکن یہاں ابو طالب کا بیٹا ہے، یہاں تو دشمنی علی حیدر کرار سے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، علی فرماتے ہیں میں نے ایک چیخ کی آواز سنی، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، وہ کون تھا؟ شیطان۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چلایا کیوں؟ فرمایا ہَذَا الشَّيْطَانِ، یہ شیطان ہے، قد آئس من عبادتی، جو اپنے پوجے جانے سے ہو گیا مایوس، جو اپنی عبادت سے آج ہو گیا مایوس۔ اب اسے میں نے بالکل سمرائز کرنا ہے اور ایک مین ہیڈنگ بنانی ہے اس پورے واقعے کی، جو کہ آپ کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وحی کا نور آیا، نور رسالت آیا، علی نے دیکھا، نبی نے کہا جو تو دیکھ رہا ہے وہی میں دیکھتا ہوں، جو تو سنتا ہے وہی میں سنتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ ہو کیا رہا تھا؟ وحی آنا، علی کا نبی کو بتانا، نبی کا علی کی فضیلت بیان کرنا، شیطان کا چیخ مار کے رونا، یہ فضائل علی تھے یا نہیں تھے؟ ایک جہت سے استدلال بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ یہ فضائل علی پڑھے جا رہے تھے، ادھر شیطان چلا رہا تھا، ادھر علی کے فضائل پڑھے جا رہے تھے، ادھر شیطان چلا رہا تھا، ادھر علی کے فضائل پڑھے جا رہے تھے، ادھر شیطان چلا رہا تھا۔ تو دستور تو مل گیا، جب بھی علی کے فضائل پڑھے جائیں گے تب کا شیطان بھی چلائے گا، آج کا شیطان بھی چلائے۔ وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ، ابلیس چلائے گا
اور ابلیس ضروری نہیں ہے وہ ہو. کیوں؟ اب این ممکن ہے کوئی کہ مولانا خطابت کر دی. نہیں، دلیل دے رہا ہوں. اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے. مسلمانوں نے ہی تو کہا کہ ابلیس ماہ رمضان میں جکڑا جاتا ہے. البتہ وہ جکڑا جانا ایسا نہیں ہے کہ کسی سینٹرل جیل میں لے جا کے اس کو قید کر دیا جاتا ہے. نہیں، ایسا ہے کہ اس کا تسلط باقی نہیں رہتا. لیکن پھر بھی خبریں ایسی ایسی آتی ہیں کہ حافظ صاحب فلاں مدرسہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ. ہاں، میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں. ایسا ہے یا نہیں؟ خبریں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اب اس سے کوئی تبادر نہ ہونے پڑے. اپنے والوں کی بات نہیں کی بابا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اب خبریں تو پھر بھی آتی ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں وہ اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں جن کی شریعت نے، جس کی وجہ سے اللہ نے امتوں پہ عذاب لایا تھا. تو مولویوں نے تو کہا شیطان جکڑا ہوا تھا. میں نے کہا پھر یہ عمل کبھی کس نے کروایا؟ تو پتا چلا نفس کبھی شیطان بن جاتا ہے. تو اگر تم نے ابلیس دیکھنا ہو، ایک تو وہ ہے جو غائب ہے، ایک وہ ہے جو علی کا دشمن. یا علی تو وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ، لیکن ایک بات، اے علی، سنتا تو وہی ہے جو میں سنتا ہوں، دیکھتا تو وہی ہے جو میں دیکھتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے، تو میرا وزیر ہے، تو نبی نہیں ہے. یہ تہمت لگائی تشیع پہ کہ علیاذ باللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل امین نے علی کے پاس آنا تھا. علیاذ باللہ وہ نبی کے پاس چلے گئے. یہ تہمت ہے تشیع پہ. ہم تو علی کو نبی سے اتنا چھوٹا مانتے ہیں جتنا نبی کو اللہ سے چھوٹا مانتے ہیں، اور باقیوں سے علی کو اتنا بڑا مانتے ہیں جتنا باقیوں سے نبی کو بڑا مانتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو علی کو نبی جیسا کہے ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور جو علی کو باقیوں جیسا کہے اس پہ بھی بے شمار. یا علی وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَيْرٍ، تو میرا وزیر ہے، تو میرا جانشین ہے، تو میرا، تھوڑی آواز کھولیے گا، تو میرا خلیفہ ہے. یہ ہے نفس رسول ہونے کا معنی، کہ جو صفات نبی کی سوائے نبوت کے وہی کمالات علی کے. دو دوست تھے شعراء کرام، ایک کا تعلق مکتب تشیع سے، ایک اہل سنت برادران سے. اور کبوتر بکبوتر باز بباز ہوتا ہے. ہمیشہ کہتا ہوں جوانوں، اپنی دوستی ایسے انسان کے ساتھ رکھو جس کی دوستی تمہارے لیے زینت کا باعث بنے. بزرگوں کے لیے یہ جملہ نہیں تھا. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، دیکھو دوست کسے بنا رہے ہو بیٹا. عزیزان گرامی قدر توجہ رکھیے گا. مصرع لکھا اہل سنت بھائی نے، دوسرا مصرع جڑ نہیں رہا تھا. مصرع کیا تھا؟ مصرع تھا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. دوست سے آ کے کہا مصرع جڑ نہیں رہا مصرے پہ. اس نے کہا مصرع کیا ہے؟ کہا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. کہا بن گئی بات. نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ. آباد بولو حیدر، نہ نہ حیدر، کچھ بہتر ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. نبی اور علی ایک نور سے ہے.
اور فضائل علی کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے لیا گیا۔ چھٹے مولا کے پاس ایک شخص آیا اور مولا سے کہنے لگا، مولا اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز کون سی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ شیریں ہے؟ مولا نے کہا، اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے جوان بیٹا۔ اجرکم اللہ، اس سے زیادہ خوبصورت اور شیریں چیز کوئی نہیں۔ پھر راوی پلٹ کے کہنے لگا، مولا یہ بتائیں جب شیریں چیز یہ ہے، تلخ چیز کیا ہے؟ فرمایا شیریں چیز ہے جوان بیٹا، اور دنیا کی تلخ چیز ہے اسی بیٹے کا مر جانا۔ اجرکم اللہ، یہ گریہ وزاری قبول ہو، چند دنوں کا مہمان ہے غریب کربلا، اس کی شہادت سننے کے لیے آئے ہیں، جس کے بعد حسین کو جینے کی خواہش نہ رہی۔ اجرکم اللہ، عزادارو کتنے پیارے تھے علی اکبر حسین کو۔ تاریخ کہتی ہے جب تقریباً 6 ماہ کا سن تھا نا لیلہ کے چاند کا، اس وقت رات کے وقت حضرت ام لیلہ حجرے سے باہر نکلی ہیں۔ جب واپس آئیں نا، حسین اکبر کے سینے کے بوسے لے رہے تھے۔ لیلہ نے کہا، آقا یہ کون سا انداز ہے؟ کہا، لیلہ تم آج دیکھ رہی ہو، ہر روز جب تک حسین اکبر کے سینے کے بوسے نہ لے لے مجھے نیند نہیں آتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ عزادارو اتنا پیارا حسین کو علی اکبر بلا تشبیہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جس بھی نیزے کی نوک پہ اکبر کا سر ہوتا تھا، حسین کا سر ادھر مڑ جاتا تھا۔ اکبر کا سر گرلی کی موڑ مڑتا تھا، حسین کا سر بیٹے کے سر کے پیچھے۔ اجرکم اللہ۔ آج زمانہ پوچھتا ہے کون تھے کربلا میں اکبر کو مارنے والے، جو خلق میں محمد کی شبیہ تھا، لفظ بدلو مصطفیٰ کے قاتل تھے اکبر کو مارنے والے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور عزادارو شاید اذان دلوانے کی بھی حکمت یہی تھی کہ اکبر کا لہجہ ہے مصطفیٰ کا لہجہ، اس کے لہجے میں مصطفیٰ کی آواز میں اذان سنیں گے، میری زینب کا پردہ شاید بچ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو رخصت چاہی حضرت علی اکبر نے، اور میں پوری ذمہ داری سے مقتل کا مطالعہ کرنے کے بعد دست ادب جوڑ کے روایت پڑھ لوں، یہ وہ واحد شہید ہے جس کی اجازت پہ حسین نے روکا نہیں ہے۔ اب آپ حق رکھتے ہیں کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ اکبر کا لہجہ تھا مصطفیٰ کا لہجہ۔ حسین کو شرم آتی تھی کہ نبی کے لہجے کو انکار کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن روایت کہتی ہے جب اکبر نے اجازت چاہی، حسین نے ایک نگاہ اکبر کے چہرے پہ ڈالی، زبان حال کرے گویا فرمانا چاہتے ہیں، اکبر تیرا بھی کوئی مجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو تیاری ہونے لگی،
حضرت علی اکبر علیہ السلام، دو ہستیاں ایسی ہیں مورخین نے لکھا تاریخ میں جنہیں خیام سے نکلنے میں بڑی دیر لگی، ایک حسین ابن علی، ایک علی اکبر ابن حسین، اور میں ہمیشہ پڑھتا ہوں یہ دونوں خیام سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھروں سے جنازے نکلا کرتے ہیں۔ ہماری پنجاب کی رسم ہے، اللہ نہ کرے کسی بہن کا جوان بھائی مر جائے، کوئی بہن اس کے لاشے پہ اپنے دوپٹے کا پلو باندھتی ہے اور کہتی ہے بھیا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے جب بھی اکبر کا گھوڑا نکلنے لگتا تھا دامن میں کھچی پڑتی تھی۔ یہ دامن میں کھچی کا پڑنا بتاتا ہے روکنے والی کرتے آنا ماتم کوئی بڑی بی بی نہیں تھی، 4 سالہ سکینہ تھی، پکڑ کے کہتی ہوگی بھیا اکبر مجھے کس کے سہارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اللہ گریہ قبول کرے۔ سنتے آئیے گا اطمینان سے، اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے سے آواز حضرت فضہ آئی، عزاداروں مڑ کے تو دیکھا، کیا دیکھا؟ 24 سالہ ضعیف سجاد، ایک ہاتھ عصا پہ رکھے، ایک ہاتھ پہ شانی۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اکبر مجھے مل کے جا۔ بھائی اترا ہے، بھائی کے گلے لگا، جو چھڑوانا چاہتا تھا بھائی نہیں چھوڑ رہا۔ عزاداروں اچانک روایت کی درایت کرنے والے سمجھ گئے، اچانک سے سجاد مولا نے کوئی بات علی اکبر کے کان میں کہی، اکبر نے سجاد کو چھوڑ دیا۔ بات کیا تھی؟ درایت کرنے والے سمجھ گئے بات یہی تھی۔ سجاد نے کہا ہوگا اکبر میں بیمار ہوں، اکبر تو جوان ہے، باہر موت کا بازار گرم ہے، آ تبادلہ کر لیتے ہیں، میں کربلا میں مارا جاتا ہوں، اکبر تو شام چلا جا۔ شام کا نام آیا، علی اکبر نے چھڑایا، نا سجاد برچھیوں کے وار آسان، ننگے سر علی کی بیٹیوں کے ساتھ، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی شرابی کا دربار۔ یا زہرا، یا زہرا، اجرکم اللہ، اطمینان سے آئیے، اطمینان سے پرسہ دیتے ہیں۔ اللہ ماتمیوں کو سلامت رکھے، ماں و بہنوں کو نصیب رہو۔ عزاداروں بھائی بھائی سے ملا، بس عزاداروں علی اکبر کا گھوڑا کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑا چلا، پیچھے پیچھے حسین چلے، رفتار بڑی، حسین نے رفتار بڑھائی، اکبر نے مڑ کے دیکھا، کہا بابا اجازت دے دی، کہا اکبر جب تک جاتا رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ پس عزادارو منظر کیا تھا بلا تشبیہ؟ علی اکبر میدان میں، حسین اونچے ٹیلے پہ، در خیمہ پہ مادر علی اکبر جنگ کرتا جاتا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ کوئی منزل ایسی آئی، حسین کو علی اکبر نظر نہیں آ رہے، فوراً اونچے ٹیلے سے اترے، در خیمہ پہ آئے۔ ماں سے کہوں گا ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرے۔ حسین نے کہا لیلا اللہ تیری دعا قبول کرے گا، تو ماں ہے، دعا کر اللہ ہمیں ہمارا اکبر ملائے۔ لیلا نے کہا اے یعقوب و یوسف کو ملانے والے، ہمیں ہمارا علی اکبر ملا۔ ابھی دعا ختم ہوئی تھی، اکبر کا گھوڑا در خیمہ پہ آیا۔ اللہ نہ کرے کسی باپ پہ یہ وقت آئے بیٹا کچھ مانگے باپ نہ دے سکے، کہا اکبر کوئی خواہش ہے؟ کہا بابا ایک بوند پانی۔ اجرکم علی اللہ، بابا
ایک بوند پانی کی پلا، یا تو حسین نے زبان دہن میں رکھی یا انگوٹھی دی، اگر زبان دہن میں رکھی تڑپ گیا شہزادہ، بابا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا، اجرکم اللہ۔ پس عزادارو لڑتے جاتے ہیں علی اکبر، اب دوبارہ میدان میں آئے، لیکن یہ آخری بار تھی، اب کے بعد حسین کو علی اکبر اس حالت میں نہ ملا۔ عزادارو میں تو یوں ہی پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت کو کسی بد نظرے کی نظر لگی، عزادارو فوراً اکبر زین گھوڑا سے زمین پہ نہیں آئے، اکبر نے اپنے دونوں بازو گھوڑے کے گلے میں ڈالے، آخر جانور تھا، اس کی ایک آنکھ میں خون تھا، دوسری آنکھ سے بھی دکھ نہیں رہا تھا، آنا تھا حسین کی طرف، چلا گیا فوج اشقیاء کی طرف، فقتلوہ ارباً اربا، جس کے پاس سے اکبر کا گھوڑا گزرتا تھا ظالم تلواریں مارتے تھے۔ اجرکم اللہ، میں نے روایت کا لفظ پڑھا، فقتلوہ ارباً اربا، حسین ہے مقطوع الاعضا، اکبر ہے ارباً اربا، فرق سمجھاؤ مقطوع الاعضا میں اور ارباً اربا میں۔ عزادارو فرق یہ ہے کہ اگر پھول کو لے لو، اس کی پتیاں توڑ دو، اسے کہا جاتا ہے مقطوع کرنا، اسی پھول کو اگر مسل دو اسے کہا جاتا ہے ارباً اربا۔ اکبر جس کے پاس سے گزرتا تھا ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، حسین چلے ہیں جو قاسم کے لاشے پہ ماند شاہین گیا تھا، اکبر کے لاشے پہ کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، کہتا تھا یا علی یا علی، پس آخری جملے لاشہ اکبر پہ آیا، اپنے رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھے اور کہا اکبر اور تیرے بعد اس دنیا پہ خاک، حسین جینا، حسین مرنا چاہتا ہے۔